بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اور ان کی جو فضیلت ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے ان 10 دنوں کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں، باقی پورے سال میں کیے جانے والے اعمال سے سب سے زیادہ عزیز اور پسند جو اللہ تعالیٰ کو اعمال ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد جو ہے وہ بھی جہاد سے بھی یہ افضل ہیں؟ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ جہاد سے بھی افضل ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں، وہ مجاہد ان دنوں سے اس کے اعمال افضل ہیں جو اپنے مال کے ساتھ جہاد میں جائے اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یعنی شہادت جس کے نصیب میں ہو جائے وہ افضل ہے۔ باقی ایک عام مجاہد جو جہاد کر کے واپس آ جائے تو اس کے جہاد سے ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو دوستو، اس مہینے میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت 3 طرح سے کی جاتی ہے، ایک زبانی عبادت، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہے زبانی عبادت۔ زبانی عبادت یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ جو تسبیحات بیان کی جاتی ہیں، جو حدیث شریف میں ذکر آیا ہے اور جن کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ سب سے مشہور تسبیح جو آپ نے سنی بھی ہوگی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسری تسبیح ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور تیسری تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اور کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی زبان کے ساتھ عبادت۔ اس کے بعد دوسری عبادت ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت نوافل ہیں۔ پہلے 9 دنوں کے جو روزے ہیں یہ بھی مستحب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، بلکہ 9ویں کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ تو اس لیے جو بدنی عبادت ہے اس میں یہ روزے بھی ہیں ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی بدنی عبادت میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت کیا ہے کہ آپ صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کی راہ میں کوئی غریب آ جائے یا خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کریں۔ ایک تو قربانی ہے جو کہ یوم النحر یعنی قربانی والے دن، عید والے دن آپ قربانی کرتے ہیں، وہ تو واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، لیکن اس سے پہلے بھی غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہو گئی مالی عبادت۔ تو خوب عبادات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو مہینہ ہے اس میں گناہ کبیرہ جو ہیں ان سے بچنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں اتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ جو ذی الحجہ کے مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 4 مہینے ہیں سال میں جو حرمت والے مہینے میں، جن میں سے ایک ذی الحجہ کا یہ مہینہ بھی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کے احترام میں آپس کی لڑائیاں ختم کر دیتے تھے اور قتل و قتال جو ہے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اس لیے اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، جن کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔
اور وہ کیا ہیں؟ وہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کو تسبیح بتائی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر فرض باجماعت فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ مستحب ہے، تو اس لیے یہ بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارکہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔